سید الشہداء مولا حسین علیہ السلام کی ذات پہ بلند تر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فضلہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر اعیننا بضوء الفرقان، والشکر لک یا ذا الفضل والاحسان۔ الصلاة والسلام علی الذی جعلتہ نبیا فی اول ایجاد الکون والمکان، ثم غوصته ألف ألف عام في بحور العلم والبرهان، ثم الصلاة والسلام على ناصر شريعته وقاضي دينه ومنفذ أحكامه والمروج للإيمان والمدمر لأهل الكفر والفسوق والعصيان، ثم الصلاة والسلام على زوجته التي نزل في تزويجها القرآن، حيث قال سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان، ثم الصلاة والسلام على اللؤلؤ والمرجان، بالخصوص على إمامين وهمامين والسعيدين والشريفين واسمهما الحسنان، ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن، بالخصوص على سيدنا مولانا صاحب العصر والزمان۔ صلوات اللہ علی محبیہم ولعنت اللہ علی مبغضیہم فی کل حین وآوان، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الفرقان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحیٰ۔ مل کے بواز بلند صلوات پڑھیے۔ نعرہ تکبیر، مل کے نعرے کا جواب دیجئے۔ پنجتن کی خالق کا نام ہر بلندی سے بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خاندان تطہیر پہ بلند تر صلوات پڑھیے۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک آپ کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بھی بندہ صف ادا پہ آتا ہے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجت دعا لے کے آتا ہے، یہ ذکر دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے۔ اور آج کی یہ مجلس چونکہ باب الحوائج حضرت علی اصغر علیہ السلام کی ذات سے منسوب ہے، مالک باب الحوائج کے صدقے میں آپ جو دعائیں حاجات لے کے اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ بالاخص جو ہماری بہنیں بیٹیاں بے اولاد ہیں انہیں حضرت علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میں صاحب اولاد فرمائے۔ ہم سب کو دنیا میں مولا حسین کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے۔ ہماری سب سے بڑی دعا امین ضرور کیے گا، مالک حجت دوران بقیت اللہ منتقم وارث خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں محشور فرمائے، ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے۔ عزیزان گرامی، صاحبان ذی وقار، برادران اسلام، محبان اہل بیت علیہم السلام، عاشقان حسین ابن علی علیہ السلام، عشر محرم الحرام 1444 ہجری کی یہ مجلس عزا کہ جس میں ہم نے سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 کو سرنامہ کلام قرار دیا۔ اللہ نے کہا وما ينطق عن الہوى، میرا یہ نبی اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں ہے۔ جب لفظیں بنتی ہیں، احادیث بیان ہوتی ہیں،
جملے بولے جاتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحا، وہ میرے نبی کی خواہش نہیں ہوتی، اللہ کی وحی کی ترجمانی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور وحی کے تحت اللہ کے نبی نے، خدا نے ہمارے لیے کیا نظام ہدایت بنایا ہے اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ اور آج میں اپنی بات کی ابتدا یہاں سے کرتا ہوں کہ دیکھیے، نبی خواہش سے بولتے بھی نہیں ہیں۔ کوئی بھی بندہ ہو وہ یہ ضمانت نہیں دے سکتا کہ میرا جو بیٹا ہے وہ مجھ جیسا ہوگا۔ کوئی جتنا بڑا عالم ہو وہ یہ ضمانت نہیں دے سکتا کہ میرا بیٹا مجھ جیسا عالم بن جائے گا۔ کوئی بہت بڑا قابل ڈاکٹر ہو وہ یہ ضمانت نہیں دے سکتا کہ میرا بیٹا بھی مجھ جیسا ڈاکٹر بنے گا۔ کوئی بہت بڑا انجینئر ہو وہ یہ ضمانت نہیں دے سکتا کہ میرا بیٹا بھی مجھ جیسا قابل ہوگا۔ ناز کیا کرو اپنے نبی پہ، نبی نے اپنی 1-2 نسلیں نہیں 12 نسلوں کی ضمانت دی ہے۔ بندہ ایک نسل کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ میری ایک نسل مجھ جیسی ہوگی۔ نبی نے اپنی 12 نسلوں کی ضمانت دی تھی۔ نبی نے کہا سنو، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا درمیانہ بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے۔ ہم 14 کے 14 محمد ہے۔ یعنی نبی کیا امت کو بتا رہے تھے؟ محمد بھی محمد ہے تو علی بھی محمد ہے، حسن بھی محمد ہے تو حسین بھی محمد ہے، زین العابدین بھی محمد ہے تو محمد باقر بھی محمد ہے، جعفر صادق بھی محمد ہے، موسیٰ کاظم بھی محمد ہے، علی رضا بھی محمد ہے تو محمد تقی بھی محمد ہے، علی نقی بھی محمد ہے تو حسن عسکری بھی محمد ہے۔ جو پردے کے اندر وہ بھی محمد، جو پردے کے باہر وہ بھی محمد۔ کہ نبی نے اپنی 12 نسلوں کی ضمانت دی ہے کہ یہ سارے کے سارے محمد ہیں۔ اور یہی جب سوال میرے 7ویں امام سے ایک بندے نے کہا کہ یبنا رسول اللہ، اے فرزند رسول خدا، آپ کے جد نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ پہلا بھی محمد ہے، درمیانہ بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، ہم 14 کے 14 محمد ہیں۔ کہا مولا جب یہ کہہ دیا پہلا بھی محمد ہے، درمیانہ بھی، آخری بھی، تو یہ بھی تو آپ کے جد کہہ دیتے میرا پہلا بھی علی ہے، میرا درمیانہ بھی علی ہے، میرا آخری بھی علی ہے، ہم 14 کے 14 علی ہیں۔ جملہ میرا نہیں، میرے معصوم امام کا ہے۔ معصوم امام فرماتے ہیں کہ میرا جد کیسے کہہ دیتا ہم 14 کے 14 علی ہیں؟ جو لوگ غدیر کا ایک علی گوارا نہیں کرتے، 14 علی کیسے گوارا کرتے؟ یا اللہ والا آپ کو سلامتیاں دیں کہ یہ تو کہہ دیا یہ 14 محمد ہے، یہ نہیں کہا 14 علی ہے۔ کہا میرے نانا یہ کیسے فرما دیتے کہ جنہیں غدیر کا ایک علی گوارا نہیں ہوتا وہ 14 علی کیسے گوارا کر دیتے؟ اور قبلہ دیکھیے ہے 14 کے 14 ہی محمد ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی اور جناب سیدہ کے بعد جو وحی کے تحت نظام ہدایت امامت و ولایت کی صورت میں ملا ہے، ہمارے امام 12 ہیں، قول ایک ہے، امام 12 ہے، فعل ایک ہے، امام 12 ہے، گفتار ایک ہے، امام 12 ہے، کردار ایک ہے۔ اور ناز کیا کرو، ایسا بھی نظر آتا ہے کہ اگر کہیں 4 امام ہو وہاں نماز کے 4 طریقے نظر آتے ہیں، میرے امام 12 ہیں، نماز ایک ہے۔ یہ معصوم کی ذات کا کمال ہے کہ 12 بھی ہیں تو قول ایک ہے، 12 ہے فعل ایک ہے۔ اور اسی لیے یہ آپ کی شریعت کا مسئلہ ہے۔ اگر مجھے یقین ہو کہ 14 معصومین، 12 امام، خاتون جنت اور نبی، یہ 14 معصوم ہو گئے، اگر مجھے یقین ہے 14 معصومین میں سے کسی ایک ہستی نے کوئی فرمان ارشاد فرمایا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ آیا نبی نے فرمایا، مولا علی نے فرمایا، مولا صادق نے فرمایا، مولا رضا نے فرمایا، یہ یقین ہے کہ فرمایا ہے، یہ نہیں پتا کس نے فرمایا ہے،
معصوم کہتے ہیں تم 14 میں سے کسی کی طرف منسوب کر دو، تم سچ بول رہے ہو، اس لیے کہ 14 کا قول ایک ہے، جو نبی نے فرمایا وہ مولا علی نے فرمایا، جو مولا علی نے فرمایا وہی امام صادق نے فرمایا، ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے، کسی کی طرف بھی منسوب کر دو تو تم سچ کہہ رہے ہو۔ اور یہی تو وجہ ہے جو نبی نے وحی کے تحت نظام ہدایت بنایا تھا، وہ نظام ہدایت نہ کسی کے ماننے کا محتاج ہے اور نہ کسی کے بنانے کا محتاج ہے۔ اگر ساری کائنات علی کے دروازے پہ سر جھکا دے، علی کی شان بڑھ نہیں جاتی، ساری کائنات علی سے منہ موڑ لے، علی کی شان کم نہیں ہوتی۔ یا اس لیے کہ یہ جو نظام ہدایت اللہ نے ہمیں دیا ہے، دیکھیے لوگ انہیں بناتے ہیں، اگر حاکم چننا ہو آپ اسے چنیں گے جو آپ جیسا ہو، لوگ اسے بناتے ہیں جو لوگوں جیسا ہے، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ اسے بناتا ہے جو اس کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں۔ لوگ اپنے جیسا بناتے ہیں اور اللہ اسے بناتا ہے جو اس کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں۔ اور یہی تو وجہ ہے، جائیے تاریخ اسلام پڑھیے، جب لوگوں نے نبی کے بعد علی کے در سے منہ موڑ لیا تو مولا علی کبھی کسی کے در پہ نہیں جاتے تھے، اور 25 سال بعد لوگ خود مولا علی کے دروازے پہ آئے، یا علی ہاتھ بڑھاؤ آج ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ مولا علی نے کہا 25 سال پہلے علی میں کون سا عیب تھا جو آج نہیں ہے؟ 25 سال پہلے تم خود یہ دروازہ چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے۔ مولا نے کہا پہلے میرے اندر کون سا عیب تھا جو آج عیب نہیں ہے؟ جب کہا نا یا علی ہاتھ بڑھاؤ بیعت کرنی ہے، مولا علی نے کہا مجھے یوں سر راہ بیعت نہیں چاہیے، مجھے یوں تم سے اقتدار نہیں چاہیے، علی کو یوں تم سے حکومت نہیں چاہیے۔ کہا اگر بیعت کرنی ہے کل تم مسجد نبوی میں آ جانا، وہاں پر بیعت کر لینا، تاکہ سارے مدینے والے دیکھیں کون علی کے ہاتھ میں دیتا ہے ہاتھ اور کون علی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے رہا، کون علی کی بیعت کر رہا ہے، کون اب بھی علی سے منہ موڑ رہا ہے۔ مولا علی کے نہج البلاغہ میں جملے ہیں کہ لوگوں کا اتنا اسرار تھا، میرے حسن و حسین کچلے جا رہے تھے، جب مولا علی نے کہا نا کل میں مسجد نبوی میں بیعت لوں گا، علماء نے سیرت کی کتابوں میں لکھا مدینے کے لوگ ساری رات جاگ جاگ کے سوچتے رہے علی منبر رسول پہ کہاں بیٹھے گا۔ جسے تاریخ کا پتہ ہے، لوگ ساری رات جاگ جاگ کے سوچتے رہے جب صبح ہوگی علی منبر رسول پہ بیٹھے گا تو علی بیٹھے گا کہا، اس لیے جو مسجد نبوی میں منبر لگا ہوا تھا اس کے 3 زینے تھے، پہلا زینہ، پھر دوسرا زینہ، پھر تیسرا زینہ، چوتھی جگہ پہ نبیوں کا سردار بیٹھتا تھا۔ پہلی حکومت آئی، نبی کے احترام میں نبی کا مقام چھوڑ دیا، دوسری حکومت آئی، پہلی حکومت کے احترام میں پہلا زینہ چھوڑا، تیسری حکومت آئی، پہلی 2 حکومتوں کے احترام میں دونوں زینے چھوڑ دیے۔ اب لوگوں نے کہا زینہ ہی کوئی نہیں، یا تو علی فرش پہ بیٹھے گا، یا علی اپنا منبر الگ لگائے گا، یا علی زمین پہ بیٹھ جائے، یا علی اپنا منبر الگ لگائے گا۔ اب خود مولا علی فرماتے ہیں کہ جب علی بیعت کے لیے گھر سے قدم باہر رکھ رہا تھا، مسجد نبوی کی جانب جا رہے تھے، مولا علی خود نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میری بیعت کا نظارہ کرنے کے لیے بچے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، بیمار خود کو کاندھوں پہ اٹھوا کے آ رہے تھے، بوڑھے لاٹھیوں کا سہارا لے کے آ رہے تھے۔ مولا نے انما ولیکم اللہ کا امامہ سر پہ بیٹھا، وَيُطَاهِرُكُمْ تَطْهِيرًا کی آواز زیبتن کی، اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللہ کا مولا نے قبر بند باندھا، میرے مولا نے پہلا قدم باہر نکالا، کہا مدینے کی حالت کیا ہے؟ مدینے والوں کو پتا ہے وارث منبر 25 سال بعد آج منبر کی جانب بڑھ رہا ہے۔ کہا میرے مولا جیسے ہی اپنے گھر سے باہر نکلے حسن و حسین کی انگلی تھام رکھی ہے، کہا جیسے ہی مولا نے باہر مدینے کی گلیوں میں دیکھا، مدینے کی گلیوں میں ہجوم ہے، لوگوں کو گزرنے کی جگہ نہیں مل رہی، لوگ دیواروں سے لپٹے ہوئے ہیں، مکانوں کی چھتوں پہ لوگ علی کا نظارہ کر رہے ہیں۔ مولا خرامہ خرامہ چلتے ہوئے مسجد نبوی کی جانب بڑھ رہے تھے، میرا
میرا شاہ کل کفا مولا مصدر حل عطا مولا اس حالت میں مسجد کی جانب بڑھ رہا تھا کہ خود رضائے پروردگار بھی علی کے چہرے کا طواف کر رہی تھی. خیبر شکن ایک ایک قدم اٹھا رہا تھا, زمین بھی کروٹیں بدل رہی تھی. آج تراب پر ابو تراب چل رہا ہے. 25 سال بعد 25 سال بعد لوگوں نے دیکھا کہ آج وارث منبر سلونی منبر کی جانب بڑھ رہا ہے. میرے مولا ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے منبر کی جانب بڑھ رہے تھے کہ زمین بھی کروٹیں بدل رہی تھی کہ دیکھو آج تراب پر ابو تراب چل رہا ہے. اگر آپ کا ذہن بیدار ہو تو جملہ ہدیہ کر دیتا ہوں. اس انداز میں میرا مولا منبر کی جانب بڑھ رہا تھا, خود موت بھی ملک الموت کے پروں میں پناہ مانگ رہی تھی. مجھے جگہ دے اولی الامر آ رہا ہے کہ میں امر ہوں, آنے والا اولی الامر ہے. میرے مولا شاہ کل کفا مصدر حل عطا اس انداز میں مسجد نبوی میں داخل ہوئے کہ تحت سرا سے لے کے عرش اولا تک ہر ذی نفس کی سانس سینے میں رکی ہوئی ہے, ہوا کو گزرنے تک کی اجازت نہیں ہے. میرا مولا مسجد نبوی میں گیا, لوگوں کے ذہنوں میں یہی سوال تھا کہ اب علی بیٹھے گا کہاں. میرا مولا ایک ایک قدم بڑھاتا ہوا منبر کے قریب آیا. اب آپ کے اذہان کی سماعت کا امتحان ہے. مولا نے پہلا قدم منبر کے پہلے زینے پہ نہیں, لوگوں کی امیدوں پہ رکھا. جسے جملہ سمجھ آیا ہے, علی نے پہلا قدم منبر کے زینے پہ نہیں, لوگوں کی امیدوں پہ رکھا. دوسرا قدم منبر کے دوسرے زینے پہ نہیں, لوگوں کی حسرتیں پامال ہو گئی. علی نے تیسرا قدم تیسرے زینے پہ نہیں, لوگوں کی آرزویں کچل دی. لوگوں کی امیدیں حسرتیں آرزویں پامال کرنے کے بعد میرا مولا وہاں بیٹھا جہاں نبیوں کا سردار بیٹھتا. مولا آپ کو سلام, مولا آپ کو اللہم صلی علی محمد و علی محمد. مولا آپ کو سلام کریں, مالک آپ کی دعائیں مستجاب فرمائے. مولا ایک ایک قدم بڑھاتے ہوئے لوگوں کی حسرتیں امیدیں آرزویں پامال کرتے ہوئے وہاں منبر پہ بیٹھے جہاں سید الانبیاء بیٹھتے تھے. لوگوں نے سرگوشیاں کرنا شروع کر دی. علی وہاں بیٹھ گئے جہاں سید الانبیاء بیٹھتے, علی وہاں بیٹھ گئے جہاں نبیوں کا سردار بیٹھتا تھا. مولا ایک لحظے کے لیے خاموش منبر پہ بیٹھے رہے. شاید علی چاہتے تھے ہر بندہ اپنے دل کی بات زبان والے کے کان میں کہہ دے. جس کے دل میں جیسا علی ہے وہ ساتھ والے کے کان میں کہہ دے. جب لوگ خاموش ہو گئے, سرگوشیاں بند ہو گئی, میرے مولا نے صرف 2 باتیں کی. پہلی بات کی الحمدللہ علی احسانہ رجع الحق علی مکانہ. اللہ کے اس احسان پہ حمد ہے, آج حق اپنی جگہ پہ لوٹ آیا. مولا آپ کو سلام کیا. پہلا جملہ الحمدللہ علی احسانہ رجع الحق الی مکانہ. اللہ کے اس احسان پہ حمد ہے, آج حق اپنی جگہ پہ لوٹ آیا. دوسرا جملہ کہا, لوگوں پریشان ہو گئے. علی وہاں بیٹھ گئے جہاں سید الانبیاء بیٹھتے تھے, علی وہاں بیٹھ گئے جہاں نبیوں کا سردار بیٹھتے تھے. کہ لوگوں سر اٹھاؤ, مجھے پہچانو, میں علی ہوں. جسے جملہ سمجھ آیا ہے, لوگوں سر اٹھاؤ, مجھے پہچانو, میں علی ہوں. تم یہ دیکھ کے پریشان ہو گئے, علی وہاں بیٹھا ہے جہاں نبیوں کا سردار بیٹھتا ہے. لوگوں یہ تو لکڑیوں کا منبر ہے, علی مہر نبوت کا سوار ہے. تم لکڑیوں کا
لکڑیوں کا ممبر دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ علی لکڑیوں کے ممبر پہ وہاں بیٹھا ہے۔ علی تو وہ ہے جس کے قدم مہر نبوت کے سوار ہوتے ہیں۔ اگر ساری کائنات ان کا در چھوڑ دے تو ان کی شان کم نہیں ہوتی، اور ساری کائنات ان کے دروازے پر سر جھکا دے ان کی شان بڑی نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ حکومت کو زینت بخش رہے تھے، حکومت انہیں زینت نہیں بخش رہی تھی۔ دو میرے ایسے امام ہیں جو بظاہر اقتدار میں رہے ہیں، ایک مولا علی، ایک امام علی رضا۔ مولا علی جب اقتدار میں آئے دو جملے کہے، پہلا اللہ کا احسان ہے حق لوٹایا، اور کہا لوگو تم تو لکڑی کے ممبروں میں کھو گئے ہو، ہم مہر نبوت کے سوار ہوتے ہیں۔ اب جو دوسرا امام اقتدار میں آیا اس نے کون سا جملہ کہا جو اسلام کی بنیاد مولا نے بیان کی ہے وہ آج تک کوئی نہیں بیان کر سکا۔ ہر بندہ اپنی نظر میں خود اسلام سوچتا ہے، کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ کا نام اسلام ہے، کوئی کہتا ہے صرف نماز اسلام ہے، کوئی کہتا ہے صرف روزہ اسلام ہے، کوئی کہتا ہے صرف اللہ کا حقوق اسلام ہے، کوئی کہتا ہے صرف بندوں کا حق اسلام ہے۔ لیکن سنیے، جب دوسرا امام علی رضا اقتدار میں آ رہا تھا تو اس وقت امام نے اسلام کی بنیاد کو واضح کیا۔ کہتے ہیں کہ 201 ہجری تھی جب امام کو ولی عہد بنانے کا ارادہ کیا گیا، مولا کو مدینے سے خراسان بلایا گیا۔ نیشا پور کا بازار ہے، جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ محمد کا بیٹا ہمارے شہر سے گزر رہا ہے، سارا شہر نیشا پور کے بازار میں جمع ہو گیا ہے۔ میرے 8ویں امام سواری پہ موجود ہے، سواری کے اوپر عماری رکھی ہے، مولا عماری کے اندر ہے، عماری کے دروازے پہ پردہ ہے، کوئی مولا کو دیکھ نہیں پا رہا۔ لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوا، پہلا جملہ کہا، اے فرزند رسول خدا عماری کا پردہ ہٹائیے، ہمیں جمال رسالت کی زیارت کروائیے۔ پہلا جملہ نبی کی دنیا سے جانے کے 191 سال بعد کہا، یبنا رسول اللہ اپنی عماری کا پردہ ہٹائیے، جمال رسالت کا زیارت کروائیے۔ میں کہوں گا مسلمانوں، ابھی تمہارے سامنے ہارون جیسا بادشاہ موجود تھا، ابھی مامون جیسا بادشاہ موجود ہے۔ اگر تمہیں اتنا ہی رسالت کو دیکھنے کا شوق ہے تو جاؤ حکومت کے دروازے پہ۔ عجب نہیں مسلمان کہے، ہمیں 200 سال بعد سمجھ آئی ہے کہ رسالت کی زیارت حکومت کے دروازے سے نہیں، امامت کے چہرے سے ہوتی ہے۔ رسالت وہاں سے نہیں ملتی، رسالت امامت کے دروازے پہ ملتی ہے۔ کہتے ہیں کہ امام نے اپنی عماری کا پردہ ہٹایا، لوگوں نے جمال رسالت کی زیارت کی۔ دوسرا جملہ کہا، یبنا رسول اللہ اب لہجہ رسالت سنائیے۔ ہم نے جمال رسالت دیکھ لیا ہے، اب ہم نے رسالت کا لہجہ سننا ہے۔ یہ تو پتہ چل گیا سرکار مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، اب ذرا بول کے بتائیے ہمارے نبی کا لہجہ کیسا تھا۔ اور علماء نے لکھا ہے، شیعہ ہر کتاب جو امام علی رضا پہ ہے اس میں یہ بات موجود ہے۔ برادران اہل تسنن کے لیے حوالہ دے رہا ہوں، اہل سنت عالم سلیمان قندوزی حنفی اپنی کتاب جنابیع المودت میں یہ جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں جیسے ہی کہا نا لہجہ رسالت سنائیے تو 24,000 علماء، 24,000 قلمدار، مفتیان دین، مفسرین قرآن، محدثین ہاتھ میں قلم دوات لیے کھڑے تھے۔ محمد کا بیٹا بولے ہم ایک ایک جملہ لکھ لیں، محمد کا بیٹا حدیث ارشاد فرمائے ہم ایک ایک جملہ لکھ دیں۔ اب برادران اسلام، میں اسے قدرت کا انتظام کہوں یا مشیت کا انتقام کہوں، جو نبی کو ایک قلم دوات نہیں دے رہے تھے آج 24,000 کھڑا ہے۔ نبی کو ایک نہیں مل رہا تھا، آج 24,000 قلم دوات لیے کھڑے۔ یہ قدرت کا انتظام ہے یا مشیت کا انتقام ہے؟ جب ایک قلم دوات نہیں مل رہا تھا آج اس کے بیٹے کے لیے 24,000 کھڑے ہیں۔ جب کہا نا کہ کہیں ہم لہجہ رسالت
بھول نہ جائیں، اس لیے ایک ایک جملہ محفوظ کریں گے۔ اب سنیے مولا نے اسلام کی بنیاد کیا بیان کی ہے۔ مولا نے کہا سنو، حدثنی ابی موسیٰ بن جعفر عن ابیہ جعفر ابن محمد عن ابیہ محمد ابن علی عن ابیہ علی ابن الحسین عن ابیہ حسین ابن علی عن ابیہ علی ابن ابی طالب عن قرۃ عینہ وحبیبہ محمد المصطفیٰ۔ سنو، کہا میں نے یہ حدیث اپنے بابا موسیٰ کاظم سے سنی ہے، اس نے اپنے بابا جعفر صادق سے سنی ہے، انہوں نے اپنے بابا محمد باقر سے سنی ہے، انہوں نے اپنے بابا علی زین العابدین سے سنی ہے، انہوں نے اپنے بابا حسین ابن علی سے سنی ہے، انہوں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے سنی ہے۔ اور مولا علی کہتے ہیں مجھے میرے حبیب، میری آنکھوں کی ٹھنڈک محمد مصطفیٰ نے بتایا۔ اور جناب جبرائیل کہتے ہیں اخبرنی جبرائیل، کہ مجھے امین وحی جناب جبرائیل نے خبر دی ہے۔ جبرائیل نے کیا کہا کہ مجھے اللہ نے یہ بتایا ہے، میں نے قلم قدرت سے لوح حکمت پہ لکھ دیا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امین من عذابی، کہ اللہ نے کیا لکھا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، جو اس قلعے میں آ جائے گا وہ عذاب میں محفوظ ہو جائے گا۔ لوگ خوش ہو گئے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو نجات پا جاؤ، لا الہ الا اللہ پڑھو جہنم سے بچ جاؤ گے، لا الہ الا اللہ پڑھو جنت میں چلے جاؤ گے۔ امام نے عماری کا پردہ گرایا، چند قدم سواری چلی، امام نے سواری کو روکا، پھر عماری کا پردہ اٹھایا اور سر اقدس باہر نکال کے کہا ولیکن بشرطہا وشروطہا وانا من شروطہا، مسلمانوں یاد رکھو لا الہ الا اللہ پڑھ کے بھی جہنم سے بچنے کی کچھ شرائط ہوتی ہے، ان میں سے ایک شرط کو علی رضا کہتے ہیں۔ کہ امام نے کہا صرف لا الہ الا اللہ جہنم سے نہیں بچاتا، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں، ولیکن بشرطہا وشروطہا، ان میں سے ایک شرط کو علی رضا کہتے ہیں، وبشروطہا باقی شرائط علی سے لے کے مہدی تک ہے۔ قبلہ امام علی رضا نے اسلام کی بنیاد کو بیان کر دیا۔ لوگوں یاد رکھو، اگر امامت و ولایت کا عقیدہ ہو تو توحید فائدہ دیتی ہے۔ اگر تمہارے دل میں امامت و ولایت کا عقیدہ موجود ہے پھر تمہیں توحید جہنم سے بچا لیتی ہے۔ اور امام حدیث ارشاد فرما دیتے، امام نے یہ کیوں بیان فرمایا، میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ حدیث نبی تک گیا ہے۔ اسے حدیث کی سند کہتے ہیں۔ اہل تسنن فقہی مذہب کے عالم امام احمد بن حنبل اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث کا متن تو بہت بلند ہے کہ جو امام نے اس حدیث میں سند بیان کی ہے امام علی رضا علیہ السلام سے لے کے نبی تک، وہ کہتے ہیں ان ناموں میں یہ اثر ہے، اگر یہ نام کسی مجنون پر پڑھ کے پھونک دو اسے شفا مل جائے گی۔ اللہم صل علی محمد کہ اگر تمہارے پاس کوئی دیوانہ آ جائے، مجنون آ جائے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں تمہیں کوئی آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں، تم نبی سے لے کے 8ویں امام تک کا نام پڑھ کے پھونک دو شفا مل جائے گی۔ میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا مولا علی رضا علیہ السلام سے کہ مولا آپ نے حدیث ارشاد فرمانی تھی، آپ حدیث ارشاد فرما دیتے، آپ نے یہ سلسلہ سند کیوں بیان کیا؟ میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، یہاں تک کہ سلسلہ نبی تک جاتا رہا۔ عجب نہیں امام فرمائے اگر میں حدیث ارشاد فرما دیتا لوگ کہتے کسی عالم سے سنی ہوگی، کسی عالم سے سنی ہے، آگے بیان کر دی ہے۔ امام نے کہا میں سارا سلسلہ سند بیان کر رہا ہوں اور یہیں سے سمجھ لینا تمہارے پاس حدیث کے 2 سلسلے ہیں، ایک وہ سلسلہ ہے جس میں ہر راوی غیر معصوم ہے، ایک سلسلہ میں بتا رہا ہوں جس کا ہر راوی معصوم ہے۔ علم کا یہ سلسلہ ایک راوی بھی غیر معصوم نہیں ہے،
ہر راوی اس میں معصوم ہے۔ امام نے کہا اگر تم حقیقی دین لینا چاہتے ہو تو یہ تمہیں سلسلہ میں بتا کے جا رہا ہوں، اور پھر صرف یہی نہیں کہ جو امام نے بنیاد بیان کی کہ اگر ہماری امامت و ولایت کا عقیدہ ہو پھر لا الہ الا اللہ فائدہ دیتی ہے۔ ایک مرحلہ آگے امام آگے بڑھے، کہتے ہیں ابھی ولی عہدی کا اعلان نہیں ہوا، امام مرو شہر میں پہنچے، ایک بندے نے عالم خواب میں دیکھا کہ میرے شہر میں نبیوں کا سردار آیا ہے، وہ خواب دیکھ رہا ہے، میرے شہر میں سید الانبیاء آئے ہیں، اور اسے بتایا گیا نبی شہر کی جامع مسجد میں بیٹھے ہیں۔ اس نے عالم خواب میں دیکھا کہ نبی کے سامنے مسجد میں محراب کے منبر میں بیٹھے ہوئے ایک کھجوروں کا تشت رکھا ہوا ہے، ایک ایک بندہ آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا کیجئے۔ نبی ایک مٹھی پر کھجوریں اٹھاتے ہیں اور ہر بندے کو عطا کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں بھی آگے بڑھا، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ عطا کیجئے، کہ رسول خدا نے مٹھی بھری، رسول نے مجھے عطا کیے۔ کہتا ہے میں ایک طرف جا کے وہ خرمے گننے لگا، شمار کرنے لگا، میں نے دیکھا وہ 18 خرمے ہیں۔ میں واپس گیا نبی کے پاس، یا رسول اللہ مجھے کچھ اور عطا کیجئے۔ نبی نے کہا نہیں تیرے لیے 18 خرمے کافی ہے۔ وہ کہتا ہے میں خواب سے اٹھ گیا، میں سوچنے لگا شاید 18 دن زندگی ہے، 18 مہینے زندگی ہے، 18 سال زندگی ہے۔ کہتا ہے میں دن اور رات یہی کشمکش میں تھا، مجھے بتایا گیا کہ میرے شہر میں رسول کا بیٹا آیا ہے، 8واں امام آیا ہے، علی ابن موسیٰ رضا آئے ہیں، جو میں نے عالم خواب میں دیکھا تھا۔ میں نے کہا بتاؤ کہ وہ کہاں ہے؟ مجھے عالم حقیقت میں بتایا گیا وہ شہر کی جامع مسجد میں ہے۔ کہتے ہیں میں چلا شہر کی جامع مسجد میں پہنچا، جہاں میں نے خواب میں نبی کو بیٹھے دیکھا، آج وہاں نبی کا بیٹا بیٹھا تھا۔ جہاں خواب میں نبی بیٹھے تھے آج وہاں امام بیٹھے تھے، کہ جو میں نے خواب میں دیکھا نبی کے سامنے خرمے کا تش رکھا ہے، ویسے ہی آج نبی کے بیٹے کے سامنے رکھا ہے۔ ایک ایک بندہ آگے بڑھتا ہے، یبنا رسول اللہ ہمیں کچھ خرمے عطا کیجئے۔ امام علی رضا ایک مٹھی پھیلتے ہیں، ہر بندے کو عطا کرتے ہیں۔ کہتا ہے میں آگے بڑھا، امام کی دستبوسی کی، میں نے کہا یبنا رسول اللہ مجھے بھی عطا کیجئے۔ کہ امام نے مٹھی بھری مجھے عطا کی، میں نے ایک طرف جا کے شمار کیے، یہ 18 خرمے تھے جتنے نبی نے خواب میں دیے تھے، اتنے امام حقیقت میں دے رہے تھے۔ کہتا ہے میں واپس مڑا، میں نے کہا یبنا رسول اللہ مجھے کچھ اور دیجئے۔ امام نے میرا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھ کے کہا اگر میرے نانا نے عالم خواب میں تجھے اور دیا ہوتا میں بھی دے دیتا۔ مولا آپ کو سلامت کرے، اگر میرے نانا نے عالم خواب میں تمہیں اور خرمے دیے ہوتے۔ اب دیکھیے وحی کے تحت نظام ہدایت کیا ہے، شاید لوگوں کا بنایا ہوا حاکم ہمارے ظاہری حالات بھی نہیں جانتا، اور اللہ کا بنایا ہوا حاکم ہماری خوابیں بھی پڑھ لیتا ہے۔ کس نے خواب میں کیا دیکھا تھا؟ اور امام نے بتا دیا کہ جو نبی نے کہا تھا میرا اور امامت کا ہاتھ عدالت میں برابر ہوتا ہے۔ اور امام جب ولی عہد بنے اور امام سے پہلا ہی سوال مأمون نے یہ کر دیا کہ آپ کچھ ایسی حدیثیں بیان کرتے ہو کہ جو در حقیقت ہمیں کہیں نہیں ملتی، شاید آپ صرف اپنے جد کی حدیث کے طور پہ بیان کرتے ہو۔ مولا نے کہا کیا؟ کہ آپ اکثر ایک حدیث آدھی سناتے ہو، آدھی نہیں سناتے۔ مأمون 8ویں امام کو کہہ رہا ہے۔ مولا نے کہا تجھے کس نے کہا؟ ہم آدھی حدیث سناتے ہیں اور آدھی چھپا لیتے ہیں۔ کہ آپ یہ حدیث سناتے ہو ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کہ آپ یہ حدیث چھپا لیتے ہو فلان و فلان سید کہول اہل الجنہ، کہ فلاں اور فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ کہ آپ جنت کے جوانوں کے سردار تو بتاتے ہو، جو جنت کے بوڑھے ہیں ان کے سردار نہیں بتاتے۔ فتبسم الامام، امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ امام نے کہا جب لوگوں کے دلوں میں بغض اہل بیت ہوتا ہے اور بغض اہل بیت میں حدیثیں کھڑی جاتی ہیں تو اللہ عقل اور شعور کی طاقت بھی چھین لیتا ہے۔
کہ جب اہل بیت کے مقابلے میں حدیثیں گھڑی جائیں تو پھر شعور اور عقل کی نعمت بھی چھین لی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کیسے؟ کہا سنو، امام فرماتے ہیں جنت کا کمال یہ ہے، جنت میں بوڑھا بھی جائے گا، جوان ہو جائے گا۔ تجھے کس نے کہا جنت میں بوڑھے ہوں گے؟ امام نے کہا جنت کا کمال یہ ہے، وہاں بوڑھا بھی جائے گا، جوان ہو جائے گا۔ اور مولا نے کہا جہنم میں جوان بھی جائے گا، بوڑھا ہو جائے گا۔ جہنم میں جوان بھی جائے گا، وہ بوڑھا ہو جائے گا۔ مولا نے کہا اب تجھے ماننا پڑے گا، جہاں جوان ہوں گے وہاں جوانوں کے سردار ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد اس نے کہا ٹھیک ہے یہ حدیث تو مان لی، کہ پھر آپ لوگوں کو ایک عجیب حدیث سناتے ہو کہ علی قسیم النار والجنہ ہے، جنت و جہنم تقسیم کرنے والا علی ہے۔ امام نے کہا یہ میرے جد محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا۔ اس نے کہا یہ ذہن میں نہیں آتا کہ علی کیسے جنت و جہنم تقسیم کر رہا ہوگا۔ امام نے کہا اچھا تو یہ حدیث نہیں مانتا کہ حضرت علی جنت و جہنم تقسیم کریں گے؟ کہا میرے ذہن میں نہیں آتی، عقل میں نہیں سماتی کہ نبی نے کہا ہو علی جنت و جہنم تقسیم کریں گے، علی کیسے جنت و جہنم تقسیم کریں گے؟ امام فرماتے ہیں سنو، کوئی عالم واعظ ذاکر نہیں، حجت خدا امامت کا دفاع کر رہا ہے۔ امام نے کہا اچھا تو یہ حدیث نہیں مانتا؟ کہا ایک اور حدیث ہے میرے نانا کی کہ میرے نانا نے فرمایا یا علی حبک ایمان فبغضک کفر و نفاق، اے علی جس دل میں تیری محبت ہے وہ مومن ہے۔ کہ میرے نانا نے کہا جس دل میں تیری محبت ہے وہ مومن ہے، جس دل میں تیرا بغض ہے وہ منافق ہے۔ کہا تو یہ حدیث مانتا ہے؟ مامون کہتا ہے ہاں یہ حدیث آپ کے جد نے ارشاد فرمائی ہے کہ علی کی محبت مومن کی نشانی ہے، علی کا بغض منافق کی نشانی ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ علی جنت و جہنم تقسیم کرنے والا ہے۔ والا نے کہا تو صبر تو کر، اچھا تو یہ مان رہا ہے کہ یہ فرمایا تھا علی کی محبت مومن کی نشانی ہے، علی کا بغض منافق کی نشانی ہے؟ کہا ہاں یہ فرمایا تھا۔ مولا نے کہا اچھا تو مان گیا ہے جس دل میں علی کی محبت ہو وہ مومن ہوتا ہے؟ مولا نے کہا بتا مومن کہاں جائے گا؟ جسے سمجھ آیا ہے جملہ، کہا جس دل میں علی کی محبت ہے وہ مومن ہے۔ کہا بتا مومن کہاں جائے گا؟ کہا جنت میں۔ کہا تو مانتا ہے جس دل میں علی کا بغض ہے وہ منافق ہے؟ مولا نے کہا بتا منافق کہاں جائے گا؟ کہتا ہے جہنم میں۔ امام نے کہا پھر علی نے جنت و جہنم تقسیم تو کر دی۔ ایک ہندو شاعر کی بھائی مسلمان کی نہیں، وہ کہتی ہے کہ یا علی میں تجھے اتنا ہوں جانتی، یا علی میں تجھے اتنا ہوں جانتی کہ تو ہے فاطمہ کا دھرم پتی، تو ہے فاطمہ کا دھرم پتی، اور جو تجھ سے پیار کرے وہ سلامتی، اور جو تجھ سے بغض رکھے وہ ہے لعنتی۔ مولا نے کہا تو یہ مانتا ہے جس دل میں علی کی محبت ہو وہ مومن ہے، مومن جنت میں جائے گا، جس دل میں علی کا بغض ہے وہ منافق ہے، منافق جہنم میں جائے گا۔ کہا مانتا ہوں۔ مولا نے کہا پھر دیکھو علی نے جنت و جہنم تقسیم تو کر دی، علی کی محبت کی وجہ سے مومن جنت میں چلا جائے گا، علی کے بغض کی وجہ سے منافق جہنم میں چلا جائے گا۔ اتنی بات ہوئی، مولا دربار سے اٹھے، مولا دربار سے باہر نکلے، مولا کے چاہنے والے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کہتے ہیں مولا آج آپ نے علی کے دشمن کو اس کے دربار میں لاجواب کر دیا ہے، مولا یہی حق ہونا چاہیے، اسے ایسا ہی جواب دینا چاہیے۔ آج پتہ چل گیا علی کیسے جنت و جہنم تقسیم کرے گا۔ اب شیعہ نے حیدر کرار آپ نے یہ جملہ لوہے دل پہ نقش کرنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جو میں نے جواب مامون کے دربار میں دیا ہے وہ علی کے شیعوں کے لیے نہیں، علی کے دشمن کے لیے ہے۔ جسے تم سن کے خوش ہو گئے وہ علی کے چاہنے والے کے لیے نہیں ہے، وہ تو علی کے منکر کے لیے ہے۔ کہا مولا پھر
علی کے شیعہ کے لیے کیا ہے؟ کہا قیامت کے دن حقیقت یہ ہے میرا جد علی پورے صراط پہ کھڑا ہوگا، وہ ایک ایک آنے والے کو اس کی پیشانی سے پہچانتا جائے گا اور اس کی پیشانی سے پہچان لے گا یہ آنے والا جنتی ہے، یہ آنے والا جہنمی ہے۔ میرا جد علی پورے صراط پہ کھڑا ہو کے جہنم کو خطاب کر کے کہے گا ھذا علی وھذا لکا، جہنم اسے آنے دے وہ میرا ہے، اسے پکڑ لے وہ تیرا ہے۔ مولا آپ کو سلامت کرے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ حقیقت یہ ہے مولا نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ میرا جد علی پورے صراط پہ کھڑا ہوگا، وہ ایک ایک آنے والے کو اس کی پیشانیوں سے پہچان لے گا اور وہ جہنم سے مخاطب ہو کے کہے گا ھذا علی، جہنم اسے آنے دے یہ میرا ہے، ھذا لکا اسے پکڑ لے وہ تیرا ہے۔ امام نے کہا سنو، جسے علی اپنا کہہ دے گا وہ جنتی ہے، جسے علی خود سے الگ کر دے گا وہی جہنمی ہے۔ جسے علی نے کہہ دیا یہ میرا ہے، کہا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جسے علی نے کہہ دیا یہ میرا نہیں ہے، کب وہی جہنم میں جا رہا ہوگا۔ اور یہی تو وجہ ہے ہر بندہ محشر کے میدان سے ڈر رہا ہوتا ہے، ہر بندہ قیامت کے مناظر سے ڈر رہا ہوتا ہے، حالانکہ جہاں پہ یہ حدیثیں ہیں کہ قیامت کا منظر ہولناک ہوگا، وہاں نبی نے وہاں نجات کا نسخہ بھی دیا ہے۔ یہ آپ اکثر جہاں پر بھی کسی کا انتقال ہو جائے مجلس ترحیم میں سنتے ہو کہ جب بندہ مر جاتا ہے، قبر بند ہو جاتی ہے تو فرشتے آتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، قبلہ سوال کرنا ملتا ہے۔ نبی نے یہ بھی بتایا وہاں مشکل کشائی کے لیے مشکل کشا بھی آتا ہے۔ یہ تو بتایا جاتا ہے کہ محشر کا میدان ہوگا، لوگوں پہ پیاس کا غلبہ ہوگا، لوگ پانی کی تلاش میں ہوں گے، وہاں لوگ پیاس سے بلبلا رہے ہوں گے۔ اتنی حدیث تو سنائی جاتی ہے۔ نبی نے پھر یہ بھی بتایا وہاں پانی اسی کو ملے گا جو ساقی حوض کوثر کا ماننے والا ہوگا، وہاں کوثر کے پانی سے سیراب وہی ہوگا جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی۔ یہ تو بتایا جاتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، سورج سنورنے پہ آ جائے گا، لوگ تپش سے چل رہے ہوں گے۔ لوگ یہ تو سناتے ہیں، یہ بھی تو نبی کی حدیث بتایا کرو کہ وہاں سورج کی تپش سے بچنے کے لیے ایک پرچم ہوگا جسے لوائے الحمد کہتے ہیں، پرچم نبی کا ہوگا، اٹھانے والا علی ہوگا۔ ڈرایا تو جاتا ہے کہ وہاں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اس ڈر کا نبی نے حل بھی دیا ہے کہ اگر پانی چاہیے تو ساقی حوض کوثر کے دروازے پہ آؤ، سایہ چاہیے تو صاحب لواء الحمد کے دروازے پہ جاؤ، قبر کے عذاب سے بچنا ہے تو جاؤ علی مشکل کشا کے دروازے پہ جاؤ۔ اس لیے خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ان ہولناکیوں سے پہلے علی کے دروازے پہ آ جاتا ہے، اس لیے کہ صرف علی ہی یہ ضمانت دے سکتا ہے کہ چاہنے والے میں مرنے سے پہلے سرہانے آتا ہوں، میں منکر و نکیر سے پہلے تیری قبر میں آتا ہوں، چاہنے والے گھبرانا نہیں، میدان محشر میں خود علی تیرے پاس آئے گا۔ اس لیے ناز کیا کرو جب اپنے دل میں مولا علی کی محبت و ولایت کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہو۔ یہ کوئی عام سرمایہ نہیں ہے۔ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو ایک ایسا نور ہوتا ہے جو ساری قبر کو منور کر دیتا ہے۔ وہ مرنے والا کہتا ہے فرشتوں سے یہ کیسا نور ہے؟ کہ یہ وہ محبت اہل بیت کا چراغ ہے تو نے دل میں جلایا ہوا تھا۔ اور دعا یہ مانگا کرو اسی عقیدے پہ ہمیں موت آئے، یہی ایمان کا عقیدہ ہو عزیز و دوست و بزرگوں۔ ورنہ اگر حق و باطل کو دیکھنا ہو، معیاروں پہ تولنا ہو، تو کربلا ایک چھلنی ہے۔ ادھر بھی کلمہ پڑھ رہے تھے، ادھر بھی کلمہ پڑھ رہے تھے، ادھر بھی نماز پڑھ رہے تھے، ادھر بھی نماز پڑھ رہے تھے، ادھر بھی اذان ہو رہی تھی، ادھر بھی اذان ہو رہی تھی، لیکن فرق یہ تھا ادھر بغض علی تھا، ادھر محبت علی تھی۔ اور یہی تو ناز ہے، ادھر اکثریت تھی، ادھر اقلیت تھی۔ وہ جو زیادہ تھے وہ پریشان تھے، جو تھوڑے تھے وہ مطمئن تھے۔ چونکہ 7 محرم الحرام کی شب ہے،
جہاں تیر و تلوار تھے وہ پریشان تھے، جہاں ہتھیار نہیں تھے وہ مطمئن تھے۔ اور عزاداران مظلوم کربلا، آج کا دن تو حسین کی سب سے چھوٹی قربانی سے منسوب ہوتا ہے۔ میرے جتنے یہاں پہ نوجوان ہیں ان کے لیے خاص طور پہ جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے کسی غیر شیعہ دوست سے کربلا کی بات کرنی ہو تو سب سے پہلے ابتدا علی اصغر سے کیا کرو۔ کسی غیر مسلم کو کربلا سمجھانی ہو تو حسین سے نہیں، حسین کے 6 ماہ کے بیٹے سے کہانی کی ابتدا کیا کرو۔ جب غیر مسلم بھی دیکھتا ہے 6 ماہ کا بچہ جو ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا۔ عزادارو، عرب میں ایک دستور تھا کہ جیسا کوئی شکاری کا جانور ہوتا تھا وہ ویسا ہتھیار استعمال کرتا تھا۔ اگر کوئی چھوٹا پرندہ ہے اس کے لیے چاقو چھریاں استعمال ہوتی تھی، اگر کوئی بڑا جانور ہے اس کے لیے خنجر استعمال ہوتے ہیں۔ تاریخ عرب والے کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جانور اونٹ ہوتا تھا، اسے نہر کرنے کے لیے تیر چلایا جاتا تھا۔ یہ تو رونے کے لیے بات کافی ہے جو عرب میں سب سے بڑے جانور پہ چلایا جاتا وہ حسین کے سب سے چھوٹے مجاہد پہ چلایا گیا۔ اجرکم علی الزہرا، اپنی جھولیوں کو پھیلا لینا، یہ باب الحوائج کا تذکرہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ ہے۔ عزادار مولا حسین نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا؟ یہ بچہ کتنے مہینے کا ہے؟ 6 مہینے کا۔ جب مدینے سے چلا تھا کتنے دنوں کا تھا؟ 17 یا 18 دن کا تھا۔ اور عزاداروں ایک مرحلہ یہ دیکھا تھا مدینے میں، جب جناب صغرا سلام اللہ علیہ نے اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا بابا تم سارے چلے جاؤ، اصغر میرے پاس، مدینے چھوڑ دو۔ عزاداروں ایک ایک بی بی آگے بڑھی تھی، جناب لیلہ سلام اللہ علیہ آگے بڑھی، بچے نے دیکھا مگر اپنی بہن کے سینے سے لپٹ گیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ آگے بڑھی، اس نے پھوپھی کو دیکھا لیکن اپنی بہن سے لپٹ گیا۔ جناب رباب سلام اللہ علیہ بڑھی، ماں کو دیکھا مگر بہن سے لپٹ گیا۔ عزادارو اللہ جانے کیا حسین ابن علی کے ذہن میں آیا۔ مولا حسین آگے بڑھے، آہستہ سے علی اصغر کے کان میں کچھ کہا تو فوراً علی اصغر نے جناب صغرا کی آغوش کو چھوڑ دیا، اپنے بابا سے لپٹ گیا۔ ارباب منبر بیان کرتے ہیں کہ جب پوچھا گیا مولا کیا کہا تھا تو میں نے صرف اتنا کہا تھا، علی اصغر اگر کربلا نہیں آنا چاہتا نہ مگر مجھے یہ بتا، جب حرملہ کا تیر آئے گا گردن کس کی پیش کرے گا؟ اجرکم علی الزہرا، مولا آپ کو سوائے اس غم کے کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو شرما کے نہ رویا کیجئے، یہ تو زہرا کو پرسہ دینے کے دن ہے۔ عزادارو آپ روتے ہو، آپ کے کوئی ہاتھ نہیں پکڑتا، آپ روتے ہو، آپ پہ کوئی پابندیاں نہیں ہیں، لیکن حسین کی بیٹیاں جب روتی تھی انہیں تازیانے مارے جاتے تھے۔ اور سب سے بڑی حسرت تھی زینب سلام اللہ علیہ کی یہ گریہ تھی۔ جب شام سے رہا ہوئی ہے نا میری آقا زادی، تو جہاں 3 شرائط رکھی تھی اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ سجاد یزید سے کہو ایک گھر خالی کر دے، میں حسین کا گریہ و ماتم کرنا چاہتی ہوں۔ اجرکم علی الزہرا، عزادارو مولا حسین نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا؟ ادھر استغاثہ بلند ہوا کہ ادھر خیموں میں کہرام بپا ہو گیا، خیدانیوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ مولا حسین خیام میں آئے، اللہ جانے کیسا کہرام بپا ہے، تو مولا حسین نے کیا دیکھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے علی اصغر علیہ السلام کو اٹھایا ہوا ہے۔ مولا حسین نے کہا زینب بہن خیمے میں کہرام کیسا بپا ہے؟ کہا حسین جب سے تم نے غربت کا استغاثہ بلند کیا ہے 6 ماہ کی علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا کہ 6 ماہ کا بچہ بھی برداشت نہیں کر سکا، حجت خدا غربت کے استغاثے دے رہا ہے۔ مولا حسین نے علی اصغر علیہ السلام کو اٹھایا، کہتے ہیں اچھا بہن
میں علی اصغر کو سیراب کر کے لاتا ہوں۔ اب روایت ہے کہ مولا علی اصغر علیہ السلام کو مولا حسین نے اٹھایا اس انداز میں کہ اوپر ابا کا دامن کیا ہوا تھا، عزادارو ابا کے نیچے علی اصغر اس انداز میں چھپ گیا ہے۔ ارباب منبر بیان کرتے ہیں کہ جب لشکر یزید نے دیکھا اس انداز میں حسین آ رہا ہے تو یزیدیوں نے کہا شاید حسین تھک گیا ہے، اب قرآن لا کر سلح کرنا چاہتا ہے۔ عجب نہیں، حسین نے کہا ہو ہاں یہ سامت قرآن تو نہیں مگر نعت کے قرآن کا ایک پارہ ضرور ہے۔ یہ بولتا ہوا قرآن لا رہا ہوں۔ مولا حسین نے کہا عزادارو بڑا مشکل ہوتا ہے جو کائنات کو عطا کرنے والا ہو وہ سوال کر رہا ہو، جو خود کریم ہو اسے سوالی بننا پڑ جائے۔ مولا حسین نے کہا اے لشکر یزید والو، تمہاری نظر میں اگر کوئی مجرم ہے تو زہرا کا بیٹا مجرم ہے، کہ یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کے لیے ایک گھونٹ پانی دے دو، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے۔ ایک ملعون نے جسارت کی، حسین پیاسا تو خود ہے، نام بچے کا لیتا ہے، اگر یہ پیاسا ہے تو بچہ خود مانگے۔ مولا حسین نے کہا ہوگا اصغر تو بھی تو فخر اسماعیل ہے۔ مولا حسین نے علی اصغر کو بلند کیا۔ عزادارو روایت کے جملے ہیں 6 ماہ کے بچے نے اپنی خوش زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیری، لشکر یزید مڑ کے رونے لگا۔ عمر ابن سعد نے کہا آئینہ آئینہ حرملا، ایک تھا کلام الحسین، حرملا کہا ہے، حسین کا کلام قطع کر دو۔ عزادارو حرملا ملعون نے وہ 3 بھال کا تیر اٹھایا جو اونٹ پہ چلایا جاتا تھا، اس نے کمان میں تیر جوڑا، تیر زمین پہ گرا، دوسری دفعہ تیر جوڑا، تیر زمین پہ گرا۔ عزادارو جب تیسری دفعہ تیر زمین پہ گرا، عمر ابن سعد ملعون کہتا ہے تو تو بہت بڑا تیر انداز ہے، آج تیر کیوں نہیں چل رہا؟ اور ملا کہتا ہے قریبا جب میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں تو حسین کا خیمہ دیکھ، کبھی پردہ اٹھتا ہے کبھی پردہ گرتا ہے، کوئی مستور کہہ رہی ہے اپنا تیر دیکھ میرا صغیر دیکھ، اجرکم علی الزہرا، اپنا تیر دیکھ میرا صغیر دیکھ، اپنا دیکھ تیر کیسا چلا رہا ہے، میرا 6 ماہ کا علی اصغر ہے۔ عزادارو تیر چلا، علماء کہتے ہیں اگر مولا حسین نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا نہ ہوتا، جدھر تیر جاتا علی اصغر ساتھ جاتا۔ اجرکم علی الزہرا، مولا آپ کی آہوں پہ رحم کرے، سوائے اس غم کے کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو اکثر ممبر سے یہی پڑھا جاتا ہے نا، جب تیر چلا تو بچے کا گلا چھل گیا۔ مجھے عزت امام زمانہ کی قسم، زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کے جملے یہ نہیں ہے، امام زمانہ فرماتے ہیں السلام علی الذی ذبح من الاذن الی الاذن، میرا سلام ہو کربلا کے ششماہے پر جو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا، ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ عزادارو علی اصغر کو اٹھایا، کہتے ہیں 3 بھال کا تیر تھا، ایک نوک علی اصغر کے گلے میں پیوست تھی، ایک نوک حسین کے بازو میں پھر پیوست تھی۔ مولا حسین نے پھر علی اصغر کے اوپر ابا کا دامن کر دیا۔ عزادارو اس انداز میں علی اصغر علیہ السلام کو لے کے چلے، کہتے ہیں خیمے کے قریب آئے، حسین جیسا صابر رک گیا، کہیں بہن دیکھ کے مر نہ جائے، ماں دیکھ کے مر نہ جائے۔ عزادارو جن کی چھوٹی چھوٹی اولادیں ہیں وہ یہ جملہ محسوس کریں گے، اگر اس انداز میں ماں نے دیکھا ماں مر جائے گی۔ عزادارو کئی دفعہ مولا آگے بڑھے، کئی دفعہ پیچھے بڑھے اور یہی جملہ کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ
وتسلیما لامرہ. ہر عزادار روز عاشور یہ عمل کرتا ہے. حسین کئی دفعہ آگے بڑھے, کئی دفعہ پیچھے ہٹے, یہی کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ. اتنے میں سکینہ باہر آئی, عزادار نے دروازے پہ دیکھا, بابا نے علی اصغر کو اٹھایا ہوا, ابا کا دامن علی اصغر کی اوپر ہے. 4 سال کی بچی کہتی ہے بابا اصغر زیادہ پیارا ہے, اصغر کو پانی پلا دیا ہے, سکینہ ابھی پیاسی ہے. عزادارو اتنا سننا تھا, والا نے ابا کا دامن ہٹایا, بچی نے سرخ چہرہ دیکھا, بچی اتنی معصومہ تھی, کہتی ہے بابا اتحمر الماء, بابا پانی سرخ ہو گیا. اجرکم علی الزہرا, بابا کیسا پانی پلایا ہے علی اصغر کو, کیا سرخ پانی پلایا ہے. عزادارو اتنے میں ماں آ گئی, جناب رباب سلام اللہ علیہ کو مولا حسین نے خیمہ کے باہر سے آواز دی. مولا حسین علی اصغر کا خیمے میں لاشا نہیں لے گئے. عزادارو خیمے پہ کھڑے ہو کے آواز دی رباب ذرا باہر آؤ. عزادارو ماں نے سر پہ چادر کی, چادر کرتے ہوئے مولا حسین کے پاس آ گئی, کہا رباب تم میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ. عزادارو آگے آگے زہرا کا لال ہے, پیچھے جناب زہرا کی یہ بہو چل رہی ہے. جیسے ہی پشت خیمہ پہ پہنچے مولا حسین نے کہا رباب ذرا چادر سے ہاتھ باہر نکالو. عزادارو ماں نے کانپتے ہوئے ہاتھ چادر سے باہر نکالے. مولا حسین نے علی اصغر سے ابا کا دامن ہٹایا, ماں کے ہاتھوں پہ رکھا. پہلا جملہ ماں نے کہا امثلو کا ینہار, علی اصغر تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. دوسرا جملہ کہا علی اصغر کیا تیرے قاتل کی اولاد نہیں ہے. اجرکم علی الزہرا. عزاداروں میں مسائل میں کنجوسی نہیں کرتا تاکہ ہر ایک کی عبادت ہو جائے, آنکھ سے کیے ہوئے گناہ معاف ہو جائے. عزاداروں مولا حسین نے جناب علی اصغر علیہ السلام کا لاشا جناب رباب کے ہاتھوں پہ رکھا. اب حسین نے اپنی ذوالفقار کے ساتھ ایک لحد کھودنا شروع کر دی. عزاداروں ایک قبر تیار ہو گئی. اب حسین نے اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کو لحد میں اتارا. عزاداروں کیا وجہ ہے کہ حسین نے جہاں علی اکبر کو دفن نہیں کیا, جہاں عباس کو دفن نہیں کیا, وہاں علی اصغر کو دفن کیوں کر رہے ہیں؟ علامہ حسین بخش جاڑا نے کچھ وجہ لکھی ہے. کہا پہلی وجہ یہ ہے کہ علی اکبر کربلا کی گرمی برداشت کر سکتا ہے, زہرا کے چمن کا یہ نازک سا پھول یہ کربلا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا. کہا دوسری وجہ علی اصغر کو دفن کرنے کی یہ ہے کہ حسین کہہ رہے تھے اگر کل لاش پامال ہو میرا اصغر پامال نہ ہو. تیسری وجہ یہ ہے کل شہیدوں کے سر نیزوں پہ بلند ہو میرا اصغر بلند نہ ہو. اجرکم علی الزہرا. مولا آپ کی آنکھوں پہ رحم کرے, آپ کی دعائیں مستجاب ہو. عزاداروں علی اصغر کو قبر میں دفن کر دیا. واحد کربلا کا شہید جسے زہرا کے لال نے دفن کیا. عزاداروں زمین کی مٹی برابر کر دے. عزاداروں ماں روتے ہوئے بیٹے کی قبر سے اٹھی. عزاداروں آ گئی شام غریبہ, سروں کی گنتی شروع ہو گئی. عزاداروں سر تقسیم ہونے لگے. ایک ملعون کہتا ہے کہ مجھے بھی کوئی سر دیا جائے. جب سروں کی گنتی شمار کی جائے تو کہا کہ آئے 72 تھے, یہ سر 71 ہے. ایک ملعون کہتا ہے وہ جو 6 ماہ کا بچہ آیا تھا حسین اسے خیمے کے پیچھے لے کے گیا تھا, شاید حسین نے دفنا دیا ہے. عزاداروں جملہ برداشت کرو گے. شمر ملعون نے سنا 10 گھوڑا سوار تیار ہوئے, ہاتھوں میں نیزے اٹھائے, کہ زمین کربلا میں
علی اصغر کا لاشا تیار کرو، عزاداروں و ملاؤن نیزے زمین پہ مار رہے ہیں، اچانک ایک نیزہ بلند ہوا، علی اصغر کا سار نیزے پہ نظر آیا۔ بلال اصغر راجا